حضرات محترم، کربلا کی دوپہر کی بات کی رفت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک دردناک وحشتناک ہولناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ کوفیوں نے یزیدیوں نے اہل بیت پر کتنا ظلم و ستم کیا. حضرات محترم 10 محرم کو صبح سے دوپہر تک خاندان رسالت کے تمام چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا. ہر تڑپتی ہوئی لاش کے آخری ہتھیلیوں پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائی، زانوں پہ سر رکھا اور جان سارے نے دم توڑ دیا. حضرات محترم، نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھ کے تارے بھی ہیں، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں، باپ کی نشانیاں بھی ہیں. ان بے گورو کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے، کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھ کے. ایک تنہا حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے. قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس میں علم و اندو کے نئے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں ہیں، عاشق تحال بہنیں ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کی گود سے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، جن کے سامنے بیٹوں بھائی اور بھتیجوں کی بے گورو لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہے. روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے. اب تنی نیند جان بھی تڑپنے کی سخت باقی نہیں رہ گئی ہے. حضرات محترم، عورت ذات دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا. آج ان پر پہاڑ پڑے ہیں. حضرات محترم، سب کے سب جان و شہادت نوش فرما چکے ہیں. اب تنہا ابن حیدر کرار کے ساتھ باقی رہ گئی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی باقی رہ گئے ہیں جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہے. اب وہ بھی رو کے سفر باندھ رہے ہیں. خیمے میں ایک محراب برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی اپنے نور نظر لخت جگر آبی دماغ کو گلے سے لگاتے ہیں، کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. امید و بین کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کبھی دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمارے شہید ہونے کے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، ہمارے شہید ہونے کے بعد پردیس میں حرم کے یتیم اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے. دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت کا فرض نیسے بڑھ کر آواز دے رہا ہے. بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبے کے پاسباں، نامہ نام کی شریعت کے محافظ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر کفن باندھ کر قبر میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اہل حرم کو، اہل بیت نبوت کو ہوتا بلکتا رشتہ چھوڑ کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر نکل گئے. لشکر آباد کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور اپنی آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے. ساری داستان میں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے، انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر کے بہنے لگتا ہے. 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنے تنہا 22,000 دیواروں کے لڑے میں ہے. دشمنوں کی خون ریز زلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے. ادھر خیمے میں اہل بیت کی مستورات اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے. لمحہ منٹ پر درد و غم کے اتھا ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے. کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہے. ہائے تسلیم و رضا کی وادی یہ بے عیاں، پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرف رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں کے لوٹ رہی ہے، جن کے اشارہ آہوں سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی. حضرات محترم، دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرنے سے امید، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. اچانک ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بانیام ہی، حسام نیسوں کی آنی چمکی. دیکھتے سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چاند جہان میں آ گیا. زخموں سے چور، خون سے شرابور، سجدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ بہل گیا.
کعبے کی دیوار ہل گئی، چشم قلم نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے اپنا وہ ڈھانپ لیا، گیتی کی ساری فضا ماتم اندوز سے بھر گئی، اترا ہوا ایک التباط اور ملائکہ رحمت کے جلووں میں، جیسے ہی شہید ہاشم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی تو ہر طرف ابن حیدر کردار کی امامت المقتدی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ حضرات محترم 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا، حسین ختم ہو گئے، حسین اس دنیا سے چلے گئے، حسین کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنی زبان حال سے قیامت تک یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری کشی عالم سے چھپ جانے والی۔